من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے والمؤمنون اور مومن مرد، والمؤمنات اور مومنہ عورتیں، بعضهم ان میں سے بعض، اولیاء بعض بعض کے دوست ہیں، یأمرون وہ حکم کرتے ہیں، بالمعروف نیکی کا، وینہون اور روکتے ہیں، عن المنکر برائی سے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور قائم کرتے ہیں نماز کو، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کو، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ اور اطاعت کرتے ہیں اللہ کی، وَرَسُولَهُ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اولئک یہی لوگ، سیرحمہم اللہ ان قریب اللہ ان پر رحم کرے گا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی عزیز غالب حکیم حکمت والا ہے. اللہ جل شانہ نے مومن مرد اور مومن عورتیں ان کے کچھ اوصاف ان آیات کریمہ میں بیان فرمائے ہیں. سب سے پہلا نمبر مومن مردوں کا اور مومنہ عورتوں کا یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہتے ہیں. مومن مرد حضرات ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، جھگڑے نہیں کرتے، لڑائی نہیں کرتے، حسد نہیں کرتے، بغض نہیں رکھتے، ڈاکہ نہیں ڈالتے، چوری نہیں کرتے، ایذا نہیں پہنچاتے، تکالیف نہیں پہنچاتے، آپس میں بھائیوں کی طرح رہتے ہیں مومن مرد. اب پورے دنیا کے اندر جس کونے میں بھی مسلمان زندہ ہے اور زندگی گزار رہا ہے اور اسے تکلیف پہنچے، اور دنیا کے دوسرے کونے میں مسلمان اس کی تکلیف کو سنے اور اس کے دل سے یہ نکلے کس قدر برا ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. رحم آئے، ترس آئے
دکھ ہو، تکلیف ہو کہ مسلمان اس تکلیف میں کیوں مبتلا ہے، تو یہ ایک مسلمان کی شان ہونی چاہیے۔ اور یہ میرے نبی کا فرمان ہے، مسلمان کسی کو بیمار دیکھے، سر میں تکلیف ہے، دوسرا اپنے سر میں محسوس کرے، آنکھ میں تکلیف ہے، دوسرا اپنی آنکھ میں محسوس کرے۔ قرآن کریم میں میرے اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، تمام ایمان والے بھائی ہیں آپس میں۔ قرآن کریم حدیث پاک میں میرے نبی نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ المؤمن مرآت المؤمن، فرمایا کہ مومن مومن کا آئینہ ہے۔ جس طرح آئینہ کیوں فرمایا؟ ایک مسلمان شیشے میں اپنے چہرے کو دیکھے اور اسے اپنے چہرے پر کوئی داغ نظر آئے تو وہ غم زدہ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے اور کوشش میں لگ جاتا ہے کہ کسی طرح میرے چہرے سے یہ داغ دور ہو جائے۔ تو مسلمان میں جب کوئی عیب دیکھے، کوئی داغ دیکھے، تو اس داغ کو، تکالیف کو دور کرنے کی تو کوشش کرے، نہ یہ کہ اس کے بارے میں غیبتیں شروع کر دے، اس سے حسد کرنا شروع کر دے، اس سے نفرت کرنا شروع کر دے، اس سے جھگڑے کرنا شروع کر دے، لوگوں میں اسے بے عزت کرنا شروع کر دے۔ یہ مسلمان کی شان نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، اپنے بھائی میں جو عیب دیکھے اسے دور کرنے کی کوشش کرے کہ میرے بھائی سے یہ تکلیف دور ہو جائے، میرے بھائی سے یہ عیب دور ہو جائے، میرے بھائی سے یہ برائی دور ہو جائے۔ تو مسلمان کی تکلیف دوسرا مسلمان خود محسوس کرے۔ جس طرح سر میں تکلیف ہے پورا جسم محسوس کرتا ہے، ہاتھ میں تکلیف ہے پورا جسم محسوس کرتا ہے، زبان میں تکلیف ہے پورا جسم محسوس کرتا ہے، پیٹ میں تکلیف ہے پورا جسم محسوس کرتا ہے، بخار ہے پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح جب ایک مسلمان میں تکلیف کو دیکھے تو پوری دنیا کے مسلمان اس ایک مسلمان کی تکلیف کو دیکھ کر پریشان ہو جائے کہ میرے بھائی کو یہ تکلیف کیوں ہے، میرا مسلمان بھائی کیوں پریشان ہے، میرا مسلمان بھائی کیوں پریشان ہے۔ تو مسلمان ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور پھر میرے اللہ نے فرمایا والمؤمنات، اور مومن عورتیں، جس طرح مومن مرد ایک دوسرے کے دوست، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک، ایک دوسرے کے بھائی، اسی طرح مومن عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا حسن سلوک ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی بہنیں ایک دوسرے کے ساتھ عزت اور عظمت کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو مومن عورتوں کا آپس میں حسن سلوک، یہ مطلب نہیں کہ مومن مرد مومن عورتوں سے دوستی لگائے، غلط تعلقات قائم کرے۔ یہاں فرمایا مومن عورتیں، مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کی بہنیں ہیں، مومن مرد آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کا احساس کرنے والے، ایک دوسرے کی تکلیف محسوس کرنے والے، ایک دوسرے کے غم کو دور کرنے والے۔ یہ ایک مومن مرد اور مومنہ عورتوں کی شان ہونی چاہیے۔ یہ اللہ نے ایک جو ہے بتلایا ہے کہ مومن مرد کا مقام کیا ہے، مومنہ عورتوں کا مقام کیا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنا، پڑوسن کی بات کو برداشت نہیں کرتے، بہن کی بات کو برداشت نہیں کرتے، خاندان کی عورتیں ایک دوسرے سے بنتی نہیں، آج اس سے جھگڑا، کل دوسری سے جھگڑا، کل کو تیسری سے جھگڑا۔ قرآن کیا کرا کہ یہ آپس میں دوست، آپس میں بھائی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن و سلوک کرنے والے۔ یاد رکھیے گا، جتنا تعلق اللہ کے رسول کے بعد انسانوں میں اللہ نے جو تعلق اور مقام اور مرتبہ والدین کو دیا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ قریبی تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والدین کا اولاد پر ہے، اولاد کا والدین پر ہے۔ یہ سب سے گہرا رشتہ ہے۔ اور اس کے بعد اس سے دور کا رشتہ کیا آتا ہے؟ خاوند اور بیوی کا۔ اور اس کے بعد کیا آتا ہے؟ بہن بھائیوں کا،
چاچے تائیوں کا، خاندان والوں کا، پھر مسلمانوں کا، پھر کافروں کا، اللہ رب العزت نے ہر ایک کو حقوق مقرر فرمائے ہیں۔ اب جتنا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے ایک انسان پر، اتنا دنیا میں کسی اور کا نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنا حق والدین کا اولاد پر، اولاد کا والدین پر ہے، اتنا کسی اور کا نہیں ہے، پھر خامد اور بیوی کا، اور جتنا ان کا قریبی تعلق ہے لوگ اتنی ہی زیادہ ان سے ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرتے ہیں، اللہ کے حق کو ضائع کرتے، نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، حج فرض ہو گیا حج نہیں کرتے، حرام کاموں سے نہیں بچتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو ضائع کرتے، حق کو ضائع کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان اس امت پر سب سے زیادہ ہے، ہر اس امت کے چھوٹے بڑے مرد عورت بوڑھے جوان سب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اس کی جان سے بھی زیادہ ہے، اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ ہے، اتنا بڑا حق ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کس قدر پاؤں کے نیچے رونتے ہیں روزانہ، ذرا گریبان میں جھانک کر دیکھیں، نبی کی سنتوں کو کتنا توڑ جو ہے ان سے دوری برتی جاتی ہے، ان سے دوری اختیار کی جاتی ہے۔ تو جتنا قریبی رشتہ دار، جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اتنا ہی زیادہ زور دیا ہے ان کے حقوق کی ادائیگی پر، لیکن جتنا اللہ نے زور دیا ان لوگوں کے، ان رشتوں کے حقوق کی ادائیگی کا، عزت اور عظمت کے خیال کا، ہم لوگ ان کے حقوق کو اتنا ہی زیادہ توڑتے ہیں۔ پڑوسی کے وجود کو برداشت نہیں کرتا، بھائی بہن کے وجود کو برداشت نہیں کرتا، اولاد والدین کی نافرمان ہے، والدین کے پاس اولاد کو ٹائم دینے کے لیے نہیں، اور جو ہے اسی طرح پر آپس میں خاندان میں جھگڑے، حسد، بغض، کینہ، یہ اپنوں میں ہی زیادہ ہوتا ہے، غیروں میں نہیں ہوتا۔ کسی کے پاس مال زیادہ آ گیا، سب سے پہلے اپنے ہی کوئی تکلیف ہوگی۔ تو اللہ نے اس لیے سب سے زیادہ حقوق بھی انہی کے مقرر کیے کہ ایک دوسرے کا خیال کرو۔ اگر سبھی کے دل ایک جیسے ہو جائے تو پھر برائی کون کرے؟ اپنے نفس پر قابو رکھنا، اپنے نفس پر کنٹرول رکھنا، ناجائز خواہشات پر اپنے نفس کو قابو میں رکھنا، اسی کا نام ہے اتباع رسول، اتباع الہی، کہ یہ کس قدر اپنے نفس پر کنٹرول کر کر اللہ کے رسول کی پیروی کر رہا ہے، اتباع کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے مومن مرد مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ اور ان کی دوسری صفت کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف، یہ لوگ نیکی کا حکم کرتے، نیکی کا حکم کرتے، دعوت و تبلیغ کا حکم کرتے، اور جو ہے مسائل بتلاتے ہیں، احکامات بتلاتے ہیں، دین سکھاتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، حدیث سکھاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہیں، نیکی کا حکم کرتے ہیں۔ تو یہ مردوں کی ایک شان ہے، یہ مومنوں کی ایک صفات ہے، یأمرون بالمعروف۔ اور جس طرح مرد تبلیغ کر سکتے ہیں، مسائل بتلا سکتے ہیں، احکامات بتلا سکتے ہیں، اور لوگوں کو دین کی طرف لا سکتے ہیں، اور یہ ایک ان کے اللہ نے صفت بیان فرمائی ہے، اسی طرح پر عورتیں یہ بھی دین سکھا سکتی ہیں، یہ بھی تبلیغ کر سکتی ہیں، یہ بھی مسائل بتلا سکتے ہیں، یہ بھی احکام بتلا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے تو دین کو آسان ہی اس قدر کر دیا، علماء کی محنتوں سے، کاوشوں سے اللہ نے اتنا آسان کر دیا کہ اردو میں سینکڑوں کتابیں موجود ہیں، اور کتنی آسان کتاب ہر گھر میں موجود ہونی چاہیے۔ بہشتی زیور، زندگی بھر کے تقریباً 90% مسائل بہشتی زیور کے اندر آ گئے، اور آسان ترین الفاظ میں خواتین خود پڑھے، اپنے بچوں کو مسائل سکھائیں، گھر میں مسائل سکھائیں، بہشتی زیور کو سامنے رکھ کر اسے پڑھیں، اور بچے اپنے خاندان کی عورتوں کو جمع کر کے، خاندان کی عورت وہ ان کو مسائل سکھائے، انہیں سمجھائے بہشتی زیور۔ آج تو دین اتنا آسان ہو گیا، لیکن عمل کرنے والوں کے لیے عمل کرنا مشکل ہو گیا، کیونکہ دنیا کی جاہ ان کو لے ڈوبی، دنیا کی محبت، دنیا کی مصروفیات، دنیا کے کام کاج اور دھندے نے اتنا مصروف کر دیا کہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ان چیزوں کو سننے کا، ان چیزوں کو سنانے کا۔
ٹائم ہی نہیں ہے تو پتہ ہی نہیں چلے گا، ایسا جیسا کہ سانپ سن گیا، سب کی زندگی سن ہو چکی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا صبح کب ہوئی شام کب ہوئی، ہر انسان دوڑ میں ہے، عورتوں گھر کے کام کاج میں مصروف، ہر وقت ایک کام ختم نہیں ہوا دوسرا شروع، دوسرا شروع ہوا تیسرا شروع، تیسرا ختم نہیں ہوا چوتھا شروع، عورتیں بھی مصروف، وہ کہ سمجھتے ہیں ہم مردوں سے زیادہ مصروف ہیں، مرد سمجھتا ہے ہم عورتوں سے زیادہ مصروف ہیں، اب مرد بھی عورت بھی رات گئے تک مصروف ہیں اور پتہ ہی نہیں چلا، رات آئی سو گئے صبح اٹھ کر پھر اپنے کاموں میں مصروف، اور پتہ ہی نہیں چل رہا ہفتے مہینے کب گزر گئے اور سال کب آ گئے، کسی کو کچھ نہیں پتہ، زندگی گزر رہی ہے اور تیزی کے ساتھ چل رہی ہے۔ تو جس طرح مرد جو ہے وہ نیکی کا حکم کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اسی طرح عورتیں بھی مسائل بتلا سکتی ہیں، نیکی کا حکم کر سکتی ہیں اور آپس میں بہنوں کی طرح رہ سکتی ہیں، ایک دوسرے کا احساس ایک دوسرے کا خیال کر سکتی ہیں۔ یہ مومن مرد اور مومن عورتوں کی صفات میرے اللہ نے بیان فرمائی۔ پھر آگے اللہ فرما رہا ہے وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکتے ہیں، جس طرح مرد روک سکتے ہیں اس طرح عورتیں بھی روک سکتے ہیں، برائی سے، خطاؤں سے، گناہوں سے، معصیت سے، شراب سے، جوے سے، جھوٹ سے، جھگڑوں سے، لڑائیوں سے اور ہر طرح کی خرافات سے جس طرح مردوں کو روکنے کا حکم ہے اسی طرح عورتوں کو روکنے کا حکم۔ کو برائی کو دیکھیں تو اسے روکنے کی کوشش کریں، منع کرنے کی کوشش کرے اور یہ کوشش اپنی اولاد سے شروع کرے اور دور تک جائے۔ اولاد سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے، اولاد کو دیکھو نماز پڑھتے کہ نہیں پڑھتی، اولاد کو دیکھو جھوٹ بولتی ہے یا سچ بولتی ہے، اولاد کو دیکھو امن سے رہتی ہے جھگڑے کے ساتھ رہتی ہے، اولاد کو دیکھو آپس میں ان میں محبت بہن بھائیوں میں ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ والدہ کی ذمہ داری ہے، بڑی بہن کی ذمہ داری ہے، والد کی ذمہ داری ہے، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے گھر سے شروع کرے نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا اور معاشرے کے جو ہے کونے کونے تک اس اپنی آواز کو پہنچائے، اپنی اس فکر کو پہنچائے، اپنے گھر سے لے کر شہروں ملکوں اور اندرون ملک بیرون ملک تک پہنچائے۔ یہ ایک انسان کی کوشش ہونی چاہیے، مرد ہو یا عورت ہو۔ یہ اللہ رب العزت نے صفات بیان فرمائے۔ پھر اگلی صفت کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو ادا کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنے کا کیا مطلب؟ پورا قیام، پورا رکوع، پورا سجدہ، پوری طرح تشہد میں بیٹھنا اور اسے پتہ ہو میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں، اسے پتہ ہو میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ یہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ اگر کسی کا رکوع پورا نہیں، سجدہ پورا نہیں، تشہد پورا نہیں اور یہی نہیں پتہ چل رہا میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں تو پھر ایسا شخص نماز کو قائم کرنے والا نہیں۔ یوں تو کہہ سکتے ہیں اس نے نماز پڑھی ہے لیکن نماز کو پورے آداب کے ساتھ اس کو قائم کرنے والا نہیں ہے، ادا کرنے والا نہیں ہے۔ اگلی صفت کیا ہے؟ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ یہ مومنوں کی صفات ہے، مردوں کی اور عورتوں کی۔ جس طرح مردوں پر جب وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے، اسی طرح عورتوں پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ جہیز میں ملا ہوا جتنا سامان ہوتا ہے عورت اس کی مالکن ہوتی ہے، عورت اس کی مالکن ہوتی ہے جتنا سامان ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے حسن سلوک، محبت برتاؤ کہ خاوند اور خاوند کے خاندان والوں کو وہ اجازت دے دیتی ہے کہ میرا سامان ہے وہ تمہارے سامان ہے، جیسا مرضی استعمال کرو، لیکن مالکن وہ عورت ہی ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ کہہ دے کہ میں نے تمہیں مالک بنا دیا اس چیز کا، لیکن جو گھر سے لے کر آئی وہ سارا مالکن وہ خود ہی۔ جب وہ نصاب کی بقدر ضروریات زندگی سے وہ مال پہنچا، اس کے زیور، اس کے جواہرات، اس کی مقدار نصاب کو پہنچی، اس کے پاس پراپرٹی ہے، گھر بار ہے، جائیداد ہے، اس کی قیمت جو ہے نصاب کو پہنچی تو سال میں جس طرح مردوں پر زکوٰۃ فرض ہے عورتوں پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، عورتوں پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ سال بھر میں بہت سارے بستر جو اپنے گھر سے لے کر آئی
ایک دو مرتبہ استعمال ہوتے ہیں، پورے سال وہ بند پڑے رہتے ہیں۔ ایسے ضروریات زندگی سے استعمال میں ہونے والے زائد بستر، ان پر زکوٰۃ، زائد برتن، ان پر زکوٰۃ، زائد گاڑیاں، ان پر زکوٰۃ، کرائے کے مکان، ان کو کرائے پر زکوٰۃ جب وہ نصاب کو پہنچ جائے، اور تجارت کا سامان جب وہ نصاب کو پہنچ جائے، سال گزر جائے، تو اس سب پر اگر عورت مال کر ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ۔ جس طرح مردوں پر زکوٰۃ ہے اسی طرح عورتوں پر بھی زکوٰۃ۔ جس طرح مردوں پر نماز فرض ہے اسی طرح عورتوں پر بھی نماز فرض ہے۔ جس طرح مردوں کو حکم ہے نیکی کا کہ وہ نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکے، یہ عورتوں کو بھی حکم ہے کہ وہ بھی لوگوں کو، عورتوں کو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے۔ آگے میرا اللہ فرما رہا ہے وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ ان مردوں کی، عورتوں کی صفات کیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی اطاعت کس طرح ہے؟ آپس میں بھائیوں کی طرح رہنا، آپس میں بہنوں کی طرح رہنا، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے، جو ان تمام باتوں پر عمل کرے گا۔ پھر آگے میرا اللہ فرما رہا ہے اولئک سیرحمہم اللہ، یہ لوگ ہیں ان قریب اللہ ان پر رحم کر دے گا۔ اللہ ان پر رحم کرے گا۔ کن پر رحم کرے گا؟ جو آپس میں جھگڑے نہیں کرتے، محبت حسن سلوک کے ساتھ رہتے، جو نماز کو قائم کرتے، جو زکوٰۃ کو ادا کرتے، جو برائی سے روکتے، نیکی کا حکم کرتے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ان پر ضرور رحم کرے گا، اللہ ان کی مغفرت کرے گا، اللہ ان کی بخشش کرے گا، اللہ انہیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے گا جو ان باتوں پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ پھر آگے میرا اللہ نے فرمایا ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کی ہر کام کے پیچھے، ہر عمل کے پیچھے، ہر حکم کے پیچھے اس کی حکمت دانائی کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم لوگ نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے ہمارے حق میں کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے، اللہ جانتا ہے۔ تو ہم لوگوں کی صفات، ہم لوگوں میں خوبیاں، ہم لوگوں میں حسن یہ ہونا چاہیے جو اللہ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا، اور وہ کیا ہے کہ آپس میں جھگڑے نہیں کرنے، حسد نہیں کرنا، بغض نہیں کرنا، لڑائیاں نہیں کرنی، شراب نہیں پینی، جوئے نہیں کھیلنے، نماز ادا کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، نماز قائم کرنی ہے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ ان تمام باتوں پر ہم نے عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اللہ سے ہمیشہ دعا کرنی ہے اللہ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الحمدللہ رب العالمین۔